الحمدللہ الذی نحمده نستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک معزز قرآن کی آیت ہے بھائی، کوئی افسانہ نہیں یا کہانی نہیں ہے، وہ ثانی ہے اس کا کہ دونوں جہاں میں، وہ ثانی ہے اس کا کہ دونوں جہاں میں، کوئی بھی بشر جس کا ثانی نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 573 عیسوی کو مکہ مکرمہ کے شہر میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عبدالقحافہ عثمان تھا، اور آپ حضور کے بچپن کے ساتھی تھے، حضور کی بچپن سے ہی ان کی دوستی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح تعریف حضور کی ہم مکمل نہیں کر سکتے، اللہ کی ہم تعریف مکمل نہیں کر سکتے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی بھی ہم تعریف مکمل نہیں کر سکتے۔ صرف دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے ابوبکر کا ہم نام لیتے ہیں۔ چنانچہ کلمہ پڑھنے میں ابوبکر اول ہیں، سب سے پہلے کلمہ جس نے پڑھا ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جو صحابی بنے ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جو مومن بنے ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کا نام مصحف رکھا ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے حضور کی خدمت میں اپنے گھر کا سارا سامان پیش کیا ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جن کا لقب خلیفۃ الرسول ہوا ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جن کا لقب صدیق ملا ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اجتماع کیا ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے حضور کو اپنے کندھے پر اٹھایا ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جو غار میں تشریف لے گئے ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جو غار سے باہر تشریف لائے ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے غار کی صفائی کی ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے مسجد بنوائی ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ابوبکر ہیں، سب سے پہلے حضور کے حجرے میں حضور کے بعد جو گئے وہ ابوبکر ہیں۔ چنانچہ میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ثانی فرمایا۔ اس سے یہ بھی نکتہ نکلتا ہے جہاں جہاں حضور اول ہے وہیں صدیق ثانی ہے۔ چنانچہ ایمان میں حضور اول ابوبکر ثانی، اسلام میں حضور اول ابوبکر ثانی، تبلیغ میں حضور اول ابوبکر ثانی، دین کی نصرت میں حضور اول ابوبکر ثانی، حشر میں حضور اول ابوبکر ثانی، قبر میں حضور اول ابوبکر ثانی، حوض کوثر میں حضور اول ابوبکر ثانی، جنت میں حضور اول ابوبکر ثانی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، اور بہت ساری حضرت ابوبکر صدیق کی حضور کے ساتھ مطابقت ہے۔ چنانچہ حضور کی عمر 63 سال، ابوبکر کی عمر بھی 63 سال، حضور کی وفات سوموار کے دن، ابوبکر کی وفات بھی سوموار کے دن، حضور کو وفات سے پہلے 15 دن پہلے بخار ہوا، ابوبکر کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا، حضور کے پہلے سر میں درد ہوا، ابوبکر کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، حضور کو موت سے 2 سال قبل زہر دیا گیا، ابوبکر کو بھی 2 سال قبل زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، ابوبکر کو بھی زہر یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا، ابوبکر کو بھی زہر ایک لڑکی نے دیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، ابوبکر کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا، حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا، ابوبکر کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا، حضور کے ساتھ ایک صحابی شریک تھے کھانے میں، ابوبکر کے ساتھ بھی ایک صحابی شریک تھے کھانے میں، حضور کے ساتھ جو صحابی شریک تھے وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے، ابوبکر کے ساتھ بھی جو صحابی شریک تھے وہ بھی زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے، حضور کو اللہ نے بچا لیا، ابوبکر کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ چنانچہ حضور کی سب سے پہلے جنگ بدر ہے، اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی جنگ ذوالقریہ ہے، جنگ ذوالقریہ میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، ابوبکر کی بیٹی زینب نے چکی پیسی، حضور کی بیٹی حضرت ابوبکر کی بیٹی اسما نے چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، ابوبکر کی بیٹی اسما کو دھکا دیا گیا، حضور کے نواسے حسین کو شہید کیا گیا، ابوبکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا، ابوبکر کے بھی نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کی وجہ سے شہید کیا گیا، ابوبکر کے نواسے کو خلافت کی وجہ سے شہید
वफात मदीना में हुई, अबू बकर की भी वफात मदीना में हुई। हुजूर ने वफात से पहले मिसवाक मांगी, अबू बकर ने भी वफात से पहले मिसवाक मांगी। हुजूर की मिसवाक हज़रत आयशा लेकर आई, अबू बकर की भी मिसवाक हज़रत आयशा लेकर आई। हुजूर की मिसवाक को हज़रत आयशा ने चबाया, अबू बकर की मिसवाक को भी हज़रत आयशा ने चबाया। हुजूर के आखिरी अल्फाज अस्सला अस्सला थे, अबू बकर के भी आखिरी अल्फाज अस्सला अस्सला थे। हुजूर ने ये भी फरमाया अल्लाहुम्मा फिर रफीकल आला, अबू बकर ने भी फरमाया अल्लाहुम्मा फिर रफीकल आला। हुजूर का जिस चारपाई पर जनाजा लाया गया, उसी चारपाई पर अबू बकर का जनाजा लाया गया। हुजूर को जिस हुजरे में दफन किया गया, उसी हुजरे में अबू बकर को दफन किया गया। जो चादर हुजूर के चेहरे अनवर पर डाली गई, वही चादर अबू बकर के चेहरे अनवर पर डाली गई। जब क़यामत के दिन जब हुजूर उठेंगे, उस वक्त अबू बकर उठेंगे। जिस तरफ हुजूर जाएंगे उस तरफ अबू बकर जाएंगे। हुजूर हौज़े कौसर में जाएंगे, अबू बकर भी हौज़े कौसर में जाएंगे। हुजूर जन्नत में जाएंगे, अबू बकर भी जन्नत में जाएंगे। शान सय्यदना सिद्दीक़ अकबर, नबी का हम सफर, नबी का हम सफर, कारी मोहम्मद अब्दुल रहमान मुश्ताक साहिब नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत मुहम्मदुर रसूल, नारे रिसालत मुहम्मदुर रसूल, कारी मोहम्मद अब्दुल रहमान मुश्ताक साहब जिंदाबाद। सामीन मोहतरम, हज़रत अबू बकर का पहला नाम था अब्दुल काबा। बाद में आपने इस्लाम कबूल किया तो आपका नाम बदल कर हो गया अब्दुल्ला, और अबू बकर आपकी कुनियत है। इसकी भी एक वजह है, उलमाए किराम ने दो कौल बयान किए। उलमा फरमाते हैं कि जब बा काफ और रा ये तीन हरफ एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जब ये तीन हरफ एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो इसका नाम मतलब होता है कि अव्वल। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान में, इस्लाम में, दीन की नुसरत करने में अव्वल हैं, इसलिए इनका नाम अबू बकर है। लेकिन मौलाना सईद अहमद देहलवी साहब ने इस कौल को रद्द किया। वो कहते हैं असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि इस्लाम नहीं आया था अभी तक हुजूर के साथ पर नबूवत का ताज नहीं सजा था। अल्लाह ताला ने हुजूर को नबूवत अता नहीं की थी। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक औरत से निकाह किया। वो औरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान में से नहीं थी, वो बेवा थी, उसकी पहले शादी हुई थी, वहाँ से तलाक होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसके साथ निकाह कर लिया। तो उस औरत की गोद में एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम था बकर, और उस औरत की उस बच्चे की वजह से कुनियत होगी उम्मे बकर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस बच्चे का सुतीला बाप होने की वजह से नाम हो गया अबू बकर। मौलाना सईद अहमद देहलवी साहब फरमाते हैं, जो लिसान हिंद है, उन्होंने सिद्दीक़ नामी किताब में लिखा। वो कहते हैं कि असल बात ये थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कैसे कबूल किया। ज़ोहर की नमाज के बाद, ज़ोहर के बाद ताजिर मुख्तलिफ जो है वो बैतुल्लाह में बैठे थे, अबू जहल भी वहाँ थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ थे। अबू जहल सुबह को जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त पहाड़ पर भी हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। तो हज़रत ये बात हो रही थी कि जो शाम से तजारती काफ़िले आते हैं उनकी हिफाजत के लिए सामान मुहैया किया जाए। तो दरमियान में एक साहिब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं तुम्हें एक बात ना बताऊं, बल्कि हकीम बिन हिजाम ने कहा, ये हकीम बिन हिजाम बड़े ताजरों में से और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे हैं, बाद उलमा फरमाते हैं भांजे हैं। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक नई बात ना बताऊं। अबू जहल ने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा कि आपको पता है मेरी फूफी खदीजा का जो खामिद है मोहम्मद, उसने कहा मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो अबू जहल ने कहा सुबह मैं पहाड़ पर गया था, हुजूर ने यही कहा था मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन हमने तो नहीं माना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो बात नबी के नबूवत वाली कि मैं नबी हूँ हकीम बिन हिजाम से सुनी, हुजूर से नहीं सुनी। वहाँ से उठे, हुजूर के दरवाजे पर गए, हुजूर का दरवाज़ा खटखटाया, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, हुजूर का चेहरा जख्मी था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर से
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا آپ نبی ہو گئے ہو. تو حضور نے فرمایا ہاں صدیق میں نبی ہو گیا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی دوسرا سوال ہی کیا, یہ نہیں سوال کیا کہ آپ کے پاس فرشتہ وحی کب لے کر آیا, کون سی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری, کیسا فرشتہ تھا, کوئی سوال نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اپنا ہاتھ دے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد نبی میں لا کر رکھا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پر بھی نہ پڑے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد نبی میں لا کر رکھا گیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا اے خلیفۃ الرسول, ابوبکر فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی بیٹی نبی کی ہے, بیٹی نبی کی ہے, بیوی تیری ہے, میں کیسے جنازہ پڑھاؤں. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا بہت ہی پیارا جواب دیا. یہ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں اور مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ ارشاد سنا تھا, یہ ارشاد میرے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو, جس قوم میں ابو بکر موجود ہو, کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مصلی رسول پر آ کے کھڑا ہو جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھا. بس انہی الفاظ سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. صدیق نبی دا ازلی تے پہلا یار ہے, صدیق نبی دا ازلی تے پہلا یار ہے. نبی دا یار صدیق نبی دا یار ہے تے غار یار صدیق ہے. نبی صدیق نبی دا یار ہے تے یار غار صدیق ہے. غار سور وچ نبی دا پہرےدار صدیق ہے. صحابہ پاک دا چودھری تے نمبردار صدیق ہے. وما علیہ الا البلاغ.